نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یا ایمان لانے والے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرنے والے ہوتے ہیں، شدید محبت نہیں بلکہ اشد محبت کرنے والے۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک نشانی بتائی ہے کہ ایمان والا کون ہوگا، مومن کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اشد محبت کرے، شدید سے بھی زیادہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ جائے، اللہ کی محبت سب سے بڑھ جائے۔ اور محبت ایسی چیز ہے کہ جب یہ مل جاتی ہے انسان کو تو اس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور وہ مشکل کام اس کو مشکل لگتا ہی نہیں بلکہ اس کو اس مشکل کام میں مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ از محبت تلخا شری شود، از محبت تلخا شری شود، کہ محبت کی وجہ سے کڑوی باتیں، کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی۔ ایک عاشق تھا تو وہ اپنے معشوق سے ملنے کے لیے گیا، مغرب کے بعد مغرب کے بعد ملنے کے لیے گیا تو وہ اس سے باتیں کرنا شروع کیا اس نے۔ تو جو محبوب تھا، جو خاتون تھی، وہ کھڑکی سے جو تھی اس سے، یہ گلی کے اندر جو ہے اس پہلے زمانے کے اندر اندھیرا ہوا کرتا تھا تو کسی کو پتہ نہیں چلا کرتا تھا، تو یہ باہر سے اس سے کھڑکی سے اس سے باتیں کرنے لگا۔ کرتے 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 اس کو اذان کی آواز آئی، اس عاشق کو جب اذان کی آواز آئی تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے آج ہی عشاء کی اذان اتنی جلدی دینا یاد آ گئی، آج ہی عشاء کی اذان اتنی جلدی دینا یاد آ گئی تھی۔ تو پاس سے ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ عشاء کی اذان نہیں ہے، یہ فجر کی اذان ہے، یہ عشاء کی اذان نہیں ہے، یہ فجر کی اذان ہے۔ تو کیا چیز تھی کہ محبوب سے باتیں کرنا اتنا پسند آیا، اتنا وہ لگا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یہ کیسے محبوب کے ساتھ جو کہ کیا ہے، گندگیوں سے بھرا ہوا، جس کو زوال ہی زوال ہے، یہ اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو اگر ایسا محبوب ہو کہ جس کو زوال ہی نہ ہو، جو کمالات ہی، جس میں کمالات ہی کمالات ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک کمال، اور اس کی صفات کیا ہوں، دائمی ہوں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ایک منٹ ٹھہریے گا جی، ایک منٹ۔ تو محبت جب، تو یہ ایک عام سے ایک ایسے اس کے ساتھ محبت کہ جس میں کیا ہے، عیب ہی عیب ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہوگی، جو عیبوں سے پاک ہے، صفات کا جامع ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ کیا محبت ہوگی، کیا محبت ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کام مشکل لگے، جو کام مشکل لگے
اس کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دو، اس کام کے اندر اس کام کو دل لگا لو اس کام کے ساتھ۔ جب دل لگا لو گے تو وہ کام آسان ہو جائے کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جتنے بھی یہ معاملات ہمیں عبادت کے اندر جو ایسے لگتا ہے کہ ہمیں عبادت کرنا بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس میں اس کے اندر وہ شدت نہیں پائی جاتی جو ہونی چاہیے تھی۔ کیونکہ جب محبت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی چیز بھی مشکل نہیں لگتی۔ آپ بزرگوں کے واقعات پڑھیے، بزرگوں کے واقعات پڑھیے تو بہت سے ایسے بزرگ حضرات تھے جو کہ ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے تو وہ جب رات آتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ ہی لیلۃ القیام، یہ رات جو ہے، یہ آج جو ہے نا، یہ کیا ہے، یہ آج قیام کی رات ہے۔ وہ ساری رات قیام کے اندر گزر جاتا تھا۔ جس وقت صبح ہونے لگتی تھی تو اس وقت وہ رکوع کرتے، سجدہ کرتے، دوسری رکعت پڑھتے اور رکعت ہوتی۔ تو جب صبح ہوتی تو کہتے مزہ ہی نہیں آیا، مزہ ہی نہیں آیا، رات بڑی جلدی گزر گئی، رات بڑی جلدی گزر گئی، مزہ ہی نہیں آیا، آج تو رات بڑی جلدی گزر گئی۔ اگلی رات آتی تھی تو اگلی رات کے اندر کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہی لیلۃ الرکوع، آج کیا ہے، آج کی رات جو ہے یہ کیا ہے، یہ تو رات کیا، رکوع کی رات، ساری رات وہ گزر جاتی اس میں، تو صبح کہتے کہ بڑی جلدی رات گزر گئی۔ پھر اگلی رات آتی تو کہتے کہ حاضی لیلۃ السجدہ، آج کون سی رات ہے، سجدے کی رات ہے۔ پوری رات ایک سجدے کے اندر گزر جاتی، جب صبح ہونے لگتی تو جی دو رکعتیں مکمل کر لیتے اسی وقت ہی، کہتے کہ سجدے کا پورا مزہ ہی نہیں آیا کہ رات ہی اتنی جلدی گزر گئی۔ تو وجہ کیا تھی کہ یہ جو لوگ تھے ان کے اندر کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ ان کو مزہ آتا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے اندر، مزہ آتا تھا باتیں کرنے کے اندر۔ تو یہی ایک وہ آتا بھی ہے کہ ایک خواب بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کی مثال ایسے ہے جیسے میری امت کے علماء کی مثال ایسے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی، بنی اسرائیل کے انبیاء کی۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کر رہے ہیں کہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا۔ تو انہوں نے آپ نے کیسے کہہ دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ کیا تو وہ آگے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ان کا نام پوچھا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام، اپنے والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام کرتے 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 مختلف نام بتا جی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنا نام، اپنے والد کا نام، ان سے اوپر جو ہے
دادا پردادا کرتے 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 جو ہے، تو جب یہ بتاتے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ناراض ہوئے، کہا کہ میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا اور آپ تو پورا اپنا شجرہ بیان کر رہے ہیں، میں نے تو آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا تو آپ نے کیا اپنا پورا شجرہ بیان کر دیا۔ تو اس میں سے تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اے موسیٰ کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے بھی کیا کہا تھا، تل کا سایہ، میری جو ہے نا، میری یہ لاٹھی ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جو ہیں جھاڑتا ہوں، اس سے ٹیک لگاتا ہوں، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی کیا ہے کچھ اور بھی میں وہ کرتا ہوں تاکہ بات وہ ہو جائے۔ کہا کہ حضرت جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے اندر مزہ آ رہا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ بات لمبی سے لمبی ہوتی جائے، بات رکے نہیں، بات لمبی سے لمبی ہوتی جائے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے اندر مزہ آ رہا تھا، مجھے آپ سے باتیں کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میری بات بھی کیا ہو جائے، لمبی ہو جائے۔ تو جب محبوب کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو وہ لمبی سے لمبی ہوتی جاتی ہے، وہ مختصر نہیں ہوا کرتی ہے، لمبی سے لمبی ہوتی جاتی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ جی بات چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے۔ ہم جب ہم کو عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ایک ایک اس کے اوپر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے، حمیدانی عبدی، ٹھیک ہے نا، آگے الرحمن الرحیم کہتے ہیں، پھر اللہ کا جواب آتا ہے، پھر اس طرح جب مالک یوم الدین کہتے ہیں، اللہ کا جواب آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو یہ پھر اللہ کا جواب آتا ہے۔ تو ایک ایک اس کے اندر جو ہے، تو جس کو اپنے محبوب کی کے ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، میرے پاس موجود ہے، میرے دل میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ لکھا ہے، واقعہ لکھا کہ ایک جو تھا، ایک عاشق کو جو تھے وہ 100 کوڑوں کی سزا لگی، 100 کوڑے مارے جائیں اس کو۔ جب اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہوئی تو 99 کوڑوں تک اس نے آہ بھی نہ نکالی، 99 کوڑوں تک آہ بھی نہ نکالی۔ جب 100واں کوڑا اس کو لگا تو اس نے چیخیں ماری زور زور کی، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے تو ساری جو اپنی جتنی وہ تھی اس پہ سارا پانی پھیر دیا تھا، کہ ہم تو بڑے وہ ہو رہے تھے کہ 99 کوڑے کھا گیا ہے اور آہ تک نہیں کی ہے، اور 100ویں کوڑے کے اوپر کیا کر رہا ہے کہ اس کی جو ہے نا، اس کو یہ چیز ہو گئی۔ اس نے کہا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ 99 کوڑے تک میرا محبوب مجھے دیکھ رہا تھا کہ جی میری وجہ سے اس کو کیا پڑ رہے ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ایسی لذت تھی اس کوڑوں کے اندر بھی کہ مجھے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرا محبوب مجھے دیکھی جا رہا ہے، تو مجھے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب 100واں کوڑا پڑا تو وہ جا چکا تھا، تو اس وقت مجھے کیا ہوا کہ وہ ساری تکلیفیں اور سارا کچھ۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہے، اب یہ دیکھو کہ ہم جو دعوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے، کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں سے، تو ہمارا جو محبوب ہے وہ ہم ہر وقت اس کی نگاہ میں، ہمارے دل میں آنے والے خیالات اس کے سامنے، ہماری باتیں وہ سن رہا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایک چیز سے، اور قریب بھی ہمارے کتنے ہیں کہ شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو ایسے محبوب کو چھوڑ کے انسان
کسی اور جگہ دل لگائے، یہ کتنی خطرناک بات ہے، یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو محسوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو محسوس ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو نظر نہیں آتے لیکن محسوس ہوتے ہیں، انسان کو نظر نہیں آتے لیکن محسوس ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے اندر کیا ہے، جو محبت ہوا کرتی ہے، اس کے چار اسباب ہوا کرتے ہیں. چار میں سے کوئی ایک سبب ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے محبت ہو جایا کرتی ہے. کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایک سبب پایا جاتا ہے. جمال، کمال، نوال اور اتصال. کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر، کہ وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو خوبصورتی کو دیکھ کے محبت ہو جایا کرتی ہے کہ جی جمال کی وجہ سے. دوسرا سبب ہوتا ہے کمال، کہ کسی آدمی میں کوئی کمالات ایسے ہوتے ہیں، ان کمالات کی وجہ سے اس سے محبت ہو جایا کرتی ہے. جیسے اگر کوئی سنتا ہے کہ جی حاتم طائی جو ہے، حاتم طائی کیا تھا، بہت سخی تھا، تو حاتم طائی کے ساتھ ویسے ہی ایک دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت سخی انسان تھا. تو کمالات کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان کے اندر جو ہے وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے نوال، کہ کوئی آدمی آپ پہ احسانات کرتا ہے، ان احسانات کی بنیاد کے اوپر آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، یہ میرا بڑا خیال رکھتا ہے، یہ میری مشکل وقت میں میرے کام آتا ہے، اس سے محبت ہو جایا کرتی ہے. اور چوتھی چیز ہوا کرتی ہے اتصال. اتصال کا مطلب ہے کہ تعلق ہو جانا. جیسے ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، بچے ماں کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور بچہ پاخانہ کر دیتا ہے، تو اب وہ کیا کرتی ہے، وہ منہ میں نوالا ڈالا ہوا ہے اس نے، اور وہ بچے کا پاخانہ بھی ساتھ ساتھ صاف کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو وہ کراہت نہیں محسوس ہو رہی ہوتی اپنے بچے کے پاخانہ صاف کرتے ہوئے بھی، کچھ بھی نہیں اس کو لگ رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ایک اتصال اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ چار سبب میں سے کوئی ایک سبب ہوا کرتا ہے. کبھی چاروں ہو جاتے ہیں، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین. لیکن انسانوں کے اندر کیا ہو گئے، یہ سارے اسباب کیا ہیں، سارے کے سارے ناقص ہیں، سارے کے سارے ناقص ہیں. انسان کا جمال کیا ہے، یہ زوال پذیر ہے، زوال ہو جائے گا اس کو. آج کا خوبصورت ترین انسان کل کو جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر جب جھریاں آتی ہیں اور ایسے بڑھاپا آتا ہے، تو وہی کیا ہو چکا ہوتا ہے کہ دیکھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، یا اس کے اوپر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، کچھ آ جاتا ہے، سارا رنگ و روپ ختم ہو گیا، سب کا سب ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جمال جو ہے، کمال ہے کسی کے اندر، تو وہ کمالات چھن جایا کرتے ہیں انسان کے اندر سے، وہ کمالات بھی ختم ہو جایا کرتے ہیں. نوال ہے، احسانات ہیں، تو وہ بھی کیا ہیں، اگر اس میں کمی آ جائے تو فرق آ جاتا ہے، اور اتصال کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ میں دیکھو، جو اللہ یوسف کا بنانے والا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی حسین ہو نہیں سکتا. کمالات، جو مخلوق کو، ساری مخلوق کو کمالات نوازنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس جو کمالات کو نوازنے والا ہے، تو اس میں خود کتنے کمالات ہوں گے. نوال، کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم لمحہ لمحہ اللہ کے کیا ہیں، ہر ایک لمحے کے اندر اللہ کے احسانوں تلے ڈوبے ہوئے ہیں. اور چوتھی چیز اتصال. اتصال، حمزہ تا صاد اور الف ہوتا ہے اتصال. اتصال کا مطلب ہے کہ وہ تعلق، اتصال. تو اتصال جو ہے وہ اللہ ہمارے کتنے قریب ہے، کہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب محبت ہی کرنی ہے تو ہمیں کس سے کرنی چاہیے،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت کرنی چاہیے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو پھر ساری مشکل باتیں آسان ہو جایا کرتی ہیں، کوئی بات مشکل نہیں لگا کرتی، اور پھر انسان پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو، محبوب جو بات کہہ دیتا ہے تو محب جو ہے وہ ساری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری بدنامی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے بدنامی ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر مخلوق کی پرواہ سے آزاد ہو جایا کرتے ہیں، وہ مخلوق کی پرواہ سے آزاد ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب کیا ہے، مخلوق ہمیں کیا وہ کرے گی، ہمارا جو ہے، ہمارا جو محبوب ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، پھر سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، یعنی محبوب کی جو ہے نا کیا ہونی چاہیے، بس وہ دیکھو کہ محبوب کس بات میں راضی ہوتا ہے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ تو میں نے جو دیکھا اللہ والوں کے اندر کہ وہ واقعی ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہی محبت ان کو کیا کرتی ہے، وہ ان کو سخت بیماریوں کے اندر اٹھا دیتی ہے بستر سے، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، پڑھانے کے لیے، کوئی حالات ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتی، وہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہوتے ہیں ان کی ایسا وہ محبوب کے ساتھ ایک تعلق ایسا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کیا ہو جاتی ہے ویسے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں اس کے مقابلے میں ختم ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مجنون جو تھے نا، جب مجنون جو تھا تو یہ بڑا وہ ہو گیا تھا، مشہور ہو گیا تھا اپنے سماج کا، نام کیس تھا، کیس، مجنوں کا جو نام تھا یہ کیس تھا، یہ مجنون تو ویسے بن گیا نا، نام اس کا لقب لگ گیا مجنون۔ تو لیلا جو تھی نا، لیلا، تو پتہ چلا کہ جی لیلا جو ہے نا، وہ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو زمانے کے اندر مجنوں کہنا شروع کر دیا کہ ہم کیا ہیں، مجنوں ہیں، مجنوں ہیں۔ تو مجنوں لیلا جو تھی وہ مجنوں کے لیے کوئی چیز بھجوایا کرتی تھی، اور جو ہے نا اب کیا ہوا کہ جی وہ کوئی نہ کوئی کھا پی جایا کرتا تھا، کھا پی جایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ لیلا نے کیا کیا کہ ایک پیالہ بھیجا اور کہا کہ یہ مجنوں سے کہنا کہ اپنا خون جو ہے نا اس پیالے کے اندر دے، خون جو ہے اس پیالے کے اندر دے۔ تو جتنے بھی کیا تھے دعوے دار تھے مجنوں ہونے کے، وہ سارے کے ساروں نے دوڑ لگا دی، انہوں نے کہا ہم تو اصل مجنوں ہیں ہی نہیں ہیں، ہم تو اصل مجنوں ہیں ہی نہیں ہیں، جاؤ اصل مجنوں کے پاس جاؤ۔ تو جب اصل مجنوں کے پاس جب وہ بندہ پہنچا، اس نے کہا کہ جناب اس لیلا نے مانگا، اس نے کہا اچھا لیلا نے مانگا ہے، چلو کوئی بات نہیں، لیلا نے کہا، اس نے چون چرانی کی، اس نے چون چرانی کی کہ لیلا نے، اور دیکھو عشق ایسی چیز ہے کہ جب عشق ہو جاتا ہے تو صرف معشوق کے ساتھ ہی وہ نہیں ہوتا، اپنے محبوب ہی کے ساتھ نہیں ہوتا، محبوب کا جس جس چیز سے تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مجنوں کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، تو کسی نے کہا پاگل ہے تو، اس کتے کے پاؤں تو چوم رہا ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس نے کہا تو کیا جانے، تو کیا جانے، یہ کتا کبھی کبھار لیلا کی گلی سے گزرا کرتا ہے، کبھی کبھار لیلا کی گلی سے گزرا کرتا ہے، تو یہ اس وجہ سے کیا ہوگا،
تو یہ اس میں سے یہ کبھی کبھار لیلا کی گلی سے گزرا کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے کسی نے لیلا جو تھی وہ کالے رنگ کی تھی, کوئی پیاری نہیں تھی, پیاری نہیں تھی. تو کسی نے مجنو کو کہا کہ مجنو تجھے کیا ہو گیا ہے, تو کس پہ وہ کر رہا ہے. اور یہ کیا تھا, یہ سردار کا بیٹا تھا. مجنو جو تھا سردار کا بیٹا تھا. اس کے باپ نے اس کو خانہ کعبہ ادھر پکڑا ایک دفعہ اور کہا غلاف کعبہ کو پکڑ کے کیوں کر, تو توبہ کر لیلا کے عشق سے, لیلا کے عشق سے توبہ کر. اس نے کیا کیا, غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہا کہ یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں سوائے لیلا کے عشق سے, سوائے لیلا کے عشق سے. تو باقی تو کیا کر دے, سارے میری جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو کیا کر دے, تو ختم کر دے بالکل جو ہے, لیکن لیلا کے عشق کو تو اور بڑھا دے, اور جو اس پر آمین کہے تو اس کا بھی بھلا کر دے اس میں سے. تو کسی نے آگے کہا کہ تو کتنا پاگل ہے کہ تو کس کے اوپر مرتا ہے, کس کے اوپر مرتا ہے, وہ تو کوئی خوبصورت نہیں, دیکھنے کے اندر کچھ نہیں. تو مجنوں نے کہا کہ دیکھو, تم لیلا کی خوبصورتی کو کیا جانو, لیلا کی خوبصورتی کو جاننے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے, مجنوں کی آنکھ چاہیے. تو لوگ اس کو کیا کرتے تھے, پاگل کہا کرتے تھے. ایسے ہی آج بھی لوگ اللہ والوں کو پاگل سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کیا وہ ہیں, دنیا کو لات مار دیتے ہیں, دنیا کو لات مار کے یہ اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, دنیا کمانے کی کوئی فکر نہیں, کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اس میں سے یہ کیا وہ ہیں, اس میں سے یہ کون سے پاگل لوگ ہیں. تو یہ اللہ والے بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی محبت کا مزہ کیا ہے, کہ اللہ کی جب محبت کسی کو ہو جاتی ہے تو دنیا اس کے آنکھوں کے اندر ہیچ ہو جاتی ہے, دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہتی ہے. اور جس کو اللہ کی محبت جب لگ جاتی ہے نا, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر واقعی وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ تبدیل ہو جاتا ہے. پھر لوگ اس کو پاگل ہی سمجھنے لگ پڑتے ہیں. آج آپ بہت سے لوگوں کو سنیں گے, کہیں گے جناب فلاں آدمی کو دیکھو, اتنا قابل آدمی ہے, سب کچھ ہے, اس نے دنیا کو لات مار دی, کیسا بیوقوف آدمی ہے, یہ تو پاگل ہے, اس کو دنیا کمانے کی فکر نہیں ہے, یہ نہیں کہتا کہ میں دنیا کماؤں. تو کتنا پاگل آدمی ہے. یہی اللہ کی جو محبت تھی, دیکھو جب صحابہ کو لگی تو صحابہ کیا ہوئے, ان کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا, دنیا کی دولتوں کو لات مار دی. ان کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اگر رکھ دی جاتی تھی تو وہ کیا تھا, سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, بادشاہ تھے, بادشاہ تھے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دفعہ محل میں جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے اپنے محل کے اندر. تو چھت کے اوپر آواز آئی کسی کے دوڑنے کی. جب دوڑنے کی آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ کون ہے, کون ہے اوپر, کون ہے اوپر. تو انہوں نے ایک آواز, کوئی فرشتہ تھا, اس نے آواز لگائی کہ جی بیل گم ہو گئے ہیں, بیلوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں, میرے بیل گم ہو گئے ہیں, بیلوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. تو ابراہیم بن آدم ہنسے اور کہا او پاگل, کبھی چھت پہ بھی بیل ملا کرتے ہیں, کبھی چھت پر بھی بیل ملا کرتے ہیں. تو اس فرشتے نے کہا جیسے تمہیں محل میں اللہ تعالیٰ مل جائیں گے, مجھے میرے چھت کے اوپر جو ہے نا میرے بیل بھی مل جائیں گے. جیسے تمہیں جو ہے محل کے اندر اللہ تعالیٰ مل جائیں گے, ایسے ملے. یہ کہنا تھا کہ دل پہ چوٹ لگ گئی, چوٹ لگی. اس کو کہتے ہیں جذب ہو جانا, کہ اللہ کھینچ لیتے ہیں بعض دفعہ اپنے بندوں کو اپنی طرف. جذب ہوا ایک دم جو ہے. انہوں نے کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں تو اللہ کی محبت سے خالی ہوں.
تو وہ نکلے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، بادشاہت کو چھوڑ کے جو ہے بادشاہ چھوڑ دی ہے۔ اب اس کو نا لوگ، اس کو کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا، جس کو وہ چیز لگ جاتی ہے نا، بس وہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے، دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرا بندہ یہی کہتا ہے نہیں ایسے کر لو، تم یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ جس کو لگی ہوتی ہے نا، عشق کی آگ لگتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسے جل رہا ہے پھر۔ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ نکل گئے کہ جناب میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی محبت کے اندر میں نکل گیا۔ پھر سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، سب کچھ انسان ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انسان کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، ایک انسان کہتا ہے کہ بس پہ میں نے تو کیا کرنا ہے، میں نے تو اللہ کو پانا ہے۔ اور پھر یہی ایسے جو ہیں بہت سے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، دیکھو تو وہ کیسے وہ تھے۔ میں بڑا ایک زمانے کے اندر مجھے ایک وہ ہوتا تھا، آپ بھی وہ پڑھیں گے بہجتی زیور کے اندر، نیک بیویوں کے حالات، نیک بیویوں کے حالات، اس میں بعض خواتین کے ایسے حالات ہیں، میں پڑھا کرتا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے۔ میں کہتا کہ کیسی یہ اللہ والیاں تھیں، کیسے ان کے اندر اللہ کی محبت کیسے ٹوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اور میں ابھی بھی اگر جب بھی وہ پڑھوں نیک بیویوں کے حالات، تو ان کے اندر سے تو اب وہ کیا ہوں گے، دنیاوی طور پہ کوئی لونڈی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کالے رنگ کی لونڈی جس کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل اس میں سے۔ اور وہ کیا ہیں اللہ کی نظروں کے اندر کہ کیسے کس قسم کے وہ لوگ تھے۔ تو جس کو وہ چیز لگ جاتی ہے نا، پھر اس کا کیا ہوتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس کی بھوک اڑ جاتی ہے، اس کا سکون نکل جاتا ہے۔ کہ محبت ایسی چیز ہے کہ انسان کو جو ہے نا، پھر انسان سب چیزوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا۔ اس لیے آیا والذین آمنوا اشد حبا، اور دیکھو کم از کم محبت کا اتنا درجہ تو ہونا چاہیے، اتنا درجہ تو ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ یہ تو کم از کم درجہ ہونا چاہیے کہ انسان کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کوئی گناہ نہ کرے۔ بہجتی زیور میں ساتواں حصہ پڑھیے گا، بہجتی زیور کے اندر ساتواں حصہ، جو پہلے جو بہجتی زیور پرانا جو ہوتا تھا، اس کے اندر ساتواں حصہ جو ہے نیک بیویوں کے حالات جو ہیں اس میں جو ہے وہ آئے گا۔ حضرت سیری ستی کی لونڈی جو ہے، اس میں سے اور بھی اس طرح مختلف وہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ ان لوگوں کے، ان بزرگوں کے حالات پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کہتا ہوں دیکھو ہم بھی تو ہم بھی تو وہ کیا ہیں، ہم بھی تو گوشت پوست کے انسان ہیں، یہ بھی گوشت پوست والے انسان تھے۔ اچھا ہم سے کمزور تھے صحت کے لحاظ سے، ہر طرح سے جو ہے مالی لحاظ سب کچھ، لیکن ان کی ہمتیں دیکھو، ہمت ان کی کہاں پہ تھی کہ وہ جو محبت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ہوا کرتی تھی۔ وہ راتوں کو بھی ان کو اٹھاتی تھی، سخت سردی میں بھی اٹھاتی تھی، سخت گرمی کے اندر بھی ان کو جو ہے نا وہ کھڑا کر دیتی تھی، اور کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہر جگہ کے اوپر بس۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا لو لگائی ہوئی تھی۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کیا ہوتے ہیں، ہاں، مطلب
دنیا والے ان کو اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتے، اگر وہ کسی سے رشتہ مانگے ان کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، کوئی ان کو اپنے پاس بٹھانا نہ چاہے، کوئی ان سے ملنا نہ چاہے۔ لیکن ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں کہ میرے بندے کی بات غلط ثابت نہ ہو سکے۔ میرے بندے کی کئی بات کو اس نے قسم کھا لی ہے میرے اوپر، تو میں نے اس قسم کو جو ہے نا پورا کرنا ہے۔ جی، صحابیات کا بھی احوال ہے اس کے اندر، صحابیات کے بھی۔ تو کم از کم اتنی محبت تو ہونی چاہیے نا کہ ہم گناہوں سے تو بچ جائیں، اور اللہ کا حکم آ جائے اور دنیا کا کوئی معاملہ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کی محبت کی وجہ سے اس گناہ کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیں۔ اور کم از کم اپنی ذات کے اندر تو ہم کر لیں۔ چلو آپ یہ کہتے ہو کہ جی میں معاشرے کے اندر وہ نہیں کر پاتا، معاشرے میں مجھے مشکلات پیش آتی ہیں، میرے فیملی کے پریشرز ایسے ہیں، لیکن وہ گناہ جن کا تعلق صرف میری اپنی ذات کے ساتھ ہے، اس میں کسی ایک کا بھی فرق نہیں پڑتا، کم از کم میں وہ تو چھوڑ دوں۔ ہم تو وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم تو وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ انسان کی کیسے شکایت کرتے ہیں؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے کس چیز نے اپنے جو کریم رب سے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ ما غرک بربک الکریم، یہ اللہ تعالیٰ بندے سے شکایت کر رہے ہیں کہ میں تیرے ساتھ کیسے وہ کرتا ہوں۔ آپ نے سنا بھی ہے، حدیث میں آتا بھی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ کیا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ انسان بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، وہ ہمارے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں اور ہم ان ریٹرن کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمارے ساتھ کیا محبت کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اب توبہ کر لے گا، اب آ جائے گا، اب واپس آ جائے گا، اب آ جائے گا، اب آ جائے گا۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا بھاگی جا رہے ہوتے ہیں، بھاگی جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ماں اپنے بچے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے خفا ہو گیا، ابھی واپس ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، اس کا دل اندر سے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ چلو ماں کا تو پھر ایک وہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے کوئی وہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ پھر بھی کیا ہیں؟ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور آپ نے سنی ہوئی ہے وہ حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا کے ایک جنگل میں جا رہا ہو اور اس کی سواری اس کے پاس ہو، سامان لدا ہوا ہو۔ پہلے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے، اس زمانے میں آپ کی سواری اور آپ کا سامان کیا ہوتے تھے؟ آپ کی زندگی ہوتے تھے۔ اگر اگر سواری اور سامان گم ہو جائے تو آپ گویا کہ مر گئے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ سو جائے اور جو ہے وہ سو جائے اور جب دیکھے تو اس کی سواری اور اس کا جو جتنا سامان تھا وہ سواری سب کچھ گم، جو ہے وہ گم ہو جائے، اور وہ ڈھونڈتا رہے، ڈھونڈتا رہے، ڈھونڈتا رہے، اور اتنا مایوس ہو جائے کہ بس وہ آ کے لیٹ جائے اور کہے کہ بس اب تو میری موت آئی، چلو لیٹ جاؤ، اب تو مرنا ہی ہے، اب تو انتظار کر رہا ہو۔ اور وہ اسی حالت میں سو جائے اور تھوڑی دیر بعد اٹھے تو دیکھے کہ اس کا سامان، اس کی سواری، سارا کا سارا اس کے پاس موجود ہے۔ اس کو اتنی خوشی ہو، اتنی خوشی ہو کہ وہ یوں کہے کہ یا اللہ، میں- تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، تو میرا بندہ، یعنی اتنی خوشی ہو کہ الٹا لفظ بول جائے، اتنی خوشی ہو جائے کہ وہ یوں کہہ دے یا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اس نے فرمایا کہ
جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ اپنے گنہگار بندے کی توبہ پر خوشی ہوتی ہے۔ اپنے بندے کی توبہ پر اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ کیا آ گیا، اس نے مجھ سے توبہ کر لی، اس نے میری نافرمانی سے توبہ کر لی، میرے ساتھ اس نے دوستی لگا لی دوبارہ سے۔ تو اتنی اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ ان کو کیا ہے، ان کو کیا ہے، بندہ چاہے کچھ وہ کرے، اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ ساری دنیا آ کے جنگ کرنا چاہے تو کیا اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کا کیا کوئی نقصان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، یا اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کوئی وہ کرنے میں اللہ کو کوئی کیا ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی جو محبت ہے وہ ہمارے ساتھ، وہ کیا ہے، بغیر کسی غرض کے ہے۔ باقی جتنی محبتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ بغیر کسی غرض کے ہے، یہ میرے بندے ہیں۔ تو ایسے ہی محبت والے پروردگار کو چھوڑ دینا اور ان کو ناراض کرنا کتنی خطرناک بات ہے۔ اب یہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ دیکھو، ایک تو پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ، کیونکہ وہ محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، تو ہم جب ان کے پاس آتے جاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے، صبغت اللہ، یعنی اللہ کا جو رنگ ہے نا، وہ ان سے کیا ہونے لگ پڑتا ہے، وہ ہمارے اندر بھی جو ہے نا وہ آنا لگ پڑتا ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو ہم ان کی باتیں سن سکتے ہیں، ان کی باتوں سے کیا ہوگا، ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ کتابوں میں ہم بزرگوں کے حالات پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کرتے کہ میرے اللہ کی کتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں اور میں نے کتنا حق ادا کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے، حیا، کہ میرے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس میں سے۔ یہ روزانہ سوچنے کی بات ہے۔ تو محبت کم ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا، اس کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کو جب فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا، تو تب کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو سوچا ہی صرف کرو، اور یہی سوچو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اپنے گنہگار سے، گنہگار بندے سے بھی محبت کرتے ہیں، جس کو ساری دنیا دھتکار دے، جس کو ساری دنیا لاتے مار دے، اس کو کیا ہوگا، اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ اس سے بھی کیا کرتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ آتا ہے نا کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کے اندر، اس کو کیا کیا، اس کو جو ہے نا، لوگوں نے، ایسا گنہگار تھا، لوگوں نے اس کو نکال دیا، لوگوں نے اس کو نکال دیا اپنے اس سے، تو وہ، اس کا انتقال ہو گیا کسی جگہ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ہے نبی کے بنی اسرائیل کے نبی کے اوپر کہ بھائی جا کے کیا کرو، جا کے اس کا جنازہ پڑھو، اس کا جنازہ پڑھو کہ میرا ایک دوست کا انتقال ہو گیا فلاں جگہ کے اوپر، میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، جا کے اس کا جنازہ پڑھو۔ تو جب وہ گئے اور لوگ بھی گئے،
تو لوگوں نے کہا کہ اس بندے کو تو ہم نے کیا کر دیا ہے، نکال دیا ہے یہاں سے، اس کی گناہوں کی وجہ سے۔ تو نبی نے جب کہا، اللہ تعالیٰ سے جب عرض کی کہ یا اللہ یہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اس کے گناہوں کے سبب سے کیا کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھا تو ایسا ہی، لیکن جب اس کو سب نے کیا کر دیا، سب نے اس کو دھتکار دیا، سب نے اس کو نکال دیا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، تو اس نے ایسی عاجزی کے ساتھ مجھے پکارا اور کہا کہ یا اللہ مجھے سب نے کیا کر دیا ہے، دھتکار دیا ہے، سارے میں سے تعلق توڑ دیا، اب تو مجھ سے تعلق نہ توڑ، تو مجھ سے وہ نہ کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میری رحمت کیسے یہ گوارا کر سکتی تھی کہ جس کو سب نے چھوڑ دیا میں اس کو چھوڑ دوں، میں اس کو کیسے چھوڑ؟ تو ایسے پروردگار، ایسے اللہ، رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنے کا، چلو اس نے یہ کام کیا، معاف کر دو اس کو بھی معاف کرو، اس کو بھی معاف کرو، اس کو بھی معاف کرو۔ اور میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، یہ مفسرین نے لکھا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان الحسنات، بے شک یہ نیکیاں یہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، یعنی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اب تفسیر اس کی ایک یہ کی گئی کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا جو حساب بھی لیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ لوگوں کے سامنے حساب نہیں لیں گے، چھپ کے حساب لیں گے کہ چلو اس کے گناہوں کے اوپر کیا کر دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے، گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب ہاں، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا، بندہ جو ہے نا اب سوچے گا بھئی آج تو میں مارا گیا، اب تو میری پکڑ آ گئی ہے، یہ تو میری پکڑ آ گئی ہے، اب تو مجھے چھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیے ہیں نا، جتنے تو نے گناہ کیے تھے میں نے اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی ہیں تیری۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں۔ اب یہ بندہ جب وہ دیکھے گا نا تو ٹھیک ہے نا، اب جب دیکھے گا وہ کہے گا ہے یا اللہ میرے تو کچھ اور بھی گناہ تھے، میرے تو کچھ اور بھی گناہ تھے، یعنی وہ اتنا وہ ہوگا کہ مجھے کیا ہو جائے گا کہ یہ تو جب گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں، ابھی تو یہ جو گناہ جو کچھ گناہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں اس میں تو فلاں فلاں گناہ رہ گیا، وہ تو بیان ہی نہیں ہوا۔ تو ایسے اس کے ساتھ ہوگا کہ یا اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے کہ نیکیاں ملیں۔ تو ایسے پروردگار کو چھوڑنا، ایسے پروردگار کی نافرمانی کرنا، ایسے اللہ کو راضی نہ کرنا، ایسے اللہ کے ساتھ ٹوٹ کے ان سے کیا محبت نہ کرنا، کتنی بڑی نمک حرامی ہے۔ اور حضور مسکرائے تھے، مسکرائے تھے کہ اس بندے کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہے نا، کہ جو ہے نا ایسے بھی جو ہے اس میں سے ایسے اللہ کو چھوڑنا، اور ہم جو ہے نا وہ تلاش کر رہے ہیں جی، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے اندر کیا کر رہے ہیں، جا کے کوئی وہ جی محبتیں تلاش کر رہے ہیں، فلاں ہو گیا، فلاں چیز کی محبت، پیسے کی محبت، عہدے کی محبت، دنیا کی محبت، غیر اللہ کی محبت، لڑکے پاگل ہو رہے ہیں لڑکیوں کی محبت میں، لڑکیاں پاگل ہو رہی ہیں لڑکوں کی محبت میں، کوئی کس کی محبت کے اندر، کہتے ہیں ہم زندہ نہیں رہ سکتے،
ہم فلاں ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا. تو مجھے وہ ہو رہی ہوتی ہے کہ خدا کے بندے، تو محبت بھی کر رہے ہو تو کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اسی محبت کا رخ بدل دیتے، اللہ کے ساتھ محبت کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. کہ اللہ کے ساتھ جو محبت کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. اس لیے بچوں دیکھو، بات یہ ہے کہ جب محبت ہی کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ کرو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو. جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی ہر ایک کا درجہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا چھوڑ بیٹھو. کیوں؟ جب اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کی جب محبت آتی ہے تو انسان کو پھر ہر اللہ کے ہر حکم کی کیا آئے گی، اس کے دل کے اندر عظمت آئے گی، محبت آئے گی. اللہ تعالیٰ انسان کو جو جو حکم بھی وہ کریں گے اس میں سے وہ دیں گے، یہ توڑنے کے لیے تیار ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جی بچوں کے حقوق ادا کرو، یہ دوڑا دوڑا کرے گا. بیوی کے حقوق ادا کرو، دوڑا دوڑا ادا کرے گا. ماں باپ کے حقوق ادا کرو، دوڑا دوڑا ادا کرے گا. یہ کام کرو، دوڑا دوڑا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے سب کچھ. انسان جو ہے نا کیسے کو کرے گا، ہر چیز کو کر رہا ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے محبوب کی رضا اس کے اندر، میرے محبوب کی رضا اس کے اندر. تو جہاں پہ محبوب کی رضا ہوگی، یہ وہاں پہ کیا ہوگا، یہ دوڑ دوڑ کے وہ کر رہا ہوگا. اور جو کیا ہوگا کہ جو حقوق ادا نہ کرے اور کہے کہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ کی محبت کے اندر ڈوبا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کو صحیح محبت حاصل نہیں. حقوق میں کمی کر رہا ہے اور نوافل پہ نوافل ادا کیے جا رہا ہے، اس کو محبت نہیں ہوئی. اس کو اپنی اپنی خواہش کے ساتھ اپنے شوق سے محبت ہے، اس کو اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے مجھے نوافل پڑھنے کا شوق ہے، اور ایک طرف کیا ہے، تقاضا کچھ اور ہے، تقاضا کچھ اور ہے دین کا، اور ادھر اس کو کیا ہے، شوق اپنے نوافل پڑھنے کا ہے. تو یہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے، یہ اپنی شوق کی محبت میں یہ کام کر رہا ہے. اپنی خواہش نفسانی کے ساتھ اس کو کیا ہو چکی ہے، محبت ہو چکی ہے. کیونکہ بندہ جو ہوتا ہے وہ تو کیا ہے، وہ تو آقا کا غلام ہوتا ہے، غلام. جیسا حکم آتا ہے وہ دوڑ کے کرتا ہے کہ بھئی میں تو کیا ہوں، میں تو غلام ہوں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حافی کا مطلب ننگے پاؤں. پہلے گناہوں میں زندگی تھی، گھر میں گناہوں کی مجلس ہو رہی تھی. ایک دروازے پہ دستک ہوئی، لونڈی باہر گئی تو کسی نے پوچھا، ایک بابا جی تھے، انہوں نے پوچھا اس گھر کا مالک جو ہے وہ آزاد آدمی ہے یا غلام ہے؟ لونڈی نے کہا آزاد ہے، آزاد، غلام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آزاد ہے تبھی تو یہ کر رہا ہے، اگر غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. وہ لونڈی آئی تو انہوں نے پوچھا کون تھا، انہوں نے کہا ایسے کوئی بابا جی تھے، انہوں نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو میں نے کہا آزاد ہے. انہوں نے کہا ہاں آزاد ہے تبھی تو ایسے کر رہا ہے جیسے یہ کر رہا ہے، اگر غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. یہ دل پہ چوٹ لگ گئی، یہ جذب ہو گیا، اللہ نے کھینچ لیا، جذب ہو گیا، چوٹ لگی، ننگے پاؤں دوڑے. ان بزرگ سے کہا کہ حضرت آپ نے کیا کہا تھا؟ ان کا میں نے کہا ہے کہ تو آزاد ہو چکا ہے.
اگر تو اللہ کا غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے۔ ادھر ہی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو لقب بھی کیا پڑ گیا، بشر حافی، ننگے پاؤں، بشر حافی، اور پھر بعد میں بہت بڑے بزرگ بن، بہت بڑے بزرگ بن۔ اس طرح حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو تھی، عطار جو ہے، یا تو عطر کی وہ تھی، دکان تھی، یا یہ کہ یہ دوائیوں وغیرہ کی کوئی دکان تھی، دوائیوں کی کوئی دکان تھی۔ تو وہ ایک دفعہ اپنی یہ دکان کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بابا جی آئے، تو وہ دوائیوں کو دیکھنے لگے، دوائیوں کو دیکھنے لگے بڑے غور سے۔ تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو، نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، کوئی دوائی لینی ہے تو لو ورنہ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان کیسے نکلے گی، تیری جان کیسے نکلے گی۔ ان کا کیسے نکلے گی، کیوں کیوں، ان کا تیری جان تو ان بوتل کی جو یہ شیشیاں جو ہیں، ان کے اندر اٹکی ہوئی ہے، تیری جان تو، تیری جان تو ان کے اندر اٹکی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جیسے آپ کی جان نکلے گی ہماری بھی ویسے نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا میری جان کا کیا ہے، میری جان تو ایسے نکل جائے گی۔ ان کی دکان کے باہر چادر لے کر وہ بابا جی لیٹ کے، تھوڑی دیر بعد جا کے جب انہوں نے کہا کہ اٹھاؤ بھائی اس کو، اٹھاؤ، دیکھا تو جا کے کیا ہو چکے تھے، وہ فوت ہو چکے تھے۔ بس دل پہ چوٹ لگ گئی، یہ جذب ہوا، دل پہ چوٹ لگی، اور فوراً کیا ہوا، توبہ کی، استغفار کی کہ یا اللہ میں تو آپ سے ہی کیا ہو چکا تھا، میں تو آپ سے ہی باغی ہو چکا تھا، میں تو آپ ہی کو بھول چکا تھا، میں تو دنیا کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ بس اس کے بعد پھر کیا بنے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ بعض لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، بعض لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبب بن جایا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ ہمیں کیا کر دیجیے، ہمارے طے کرنے سے تو راستہ طے نہیں ہوگا، اے اللہ آپ ہی کی طرف سے کیا ہوگا راستہ، تو آپ ہی جب ہمیں کھینچیں گے تبھی کیا ہوگا، طے ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی اپنی محبت نصیب فرمائیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر اپنی زندگیاں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔